بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج انشاءاللہ رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل اور احکام بیان ہوں گے۔ سنن ترمذی میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے مال میں کچھ حق ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخرہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور باوجود مال سے محبت ہونے کے مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ ہیں، واولئک ھم المتقون اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے مال میں لوگوں کا حق موجود ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، گردنوں کو آزاد کرنے میں یہ کچھ مصرف بیان ہوئے ہیں کہ ان پر مال خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کا دوبارہ حکم ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ علیحدہ سے فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اور اس کے بعد ان میں سے کوئی بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے یا اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں یا کہیں بھی کوئی ایسا بندہ جو اس وقت محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ خود زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، تو بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کی مالی طور پر معاونت کرے۔ اس آیت کا یہ مفہوم محدثین اور مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، اور چونکہ خاص اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس لیے یہ مفہوم اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال، ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ اس دانے کو جب انسان بوتا ہے تو اس سے 7 بالیں یا 7 خوشے پھوٹتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتے ہیں اسے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع، اور اللہ رب العالمین وسعتوں والے اور علم والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم ایک دانہ بو اور اس دانے سے جو پودا اگے یا جو بھی فصل اگے تو اس ایک دانے میں 7 خوشے پھوٹ پڑے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو اس ایک دانے کے بدلے میں الہ العالمین نے آپ کو 700 دانے عطا فرما دیے۔ اور یہ 700 کی حد آخری نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین اور بھی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو بندہ جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ رب العالمین 700 سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے اندر نفل عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، تو جو بندہ نفلی صدقات کرے گا اس کو بھی اللہ رب العالمین فرض عبادت جیسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سعید بن برادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے جس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہر مسلمان نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ محنت کرے، کمائی کرے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حاجت مند کو اور حسرت کرنے والوں کو دیکھے اور ان کی مدد کرے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دستور کی اور نیک بات سکھا دے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس پر بھی قادر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ شر سے باز رہے، کیونکہ شر سے باز رہنا بھی صدقہ ہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرنے سے خالی نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو دے ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی الہ العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت موجود ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور گن گن کر نہ خرچ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ نہ روکو ورنہ الہ العالمین بھی اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کھجور کے برابر ہی اگر ہو، لیکن وہ حلال سے ہو، کیونکہ حرام مال اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا، تو اللہ رب العالمین دست قدرت سے اس کو قبول فرماتے ہیں
اور پھر اس کی آبیاری فرماتے ہیں جیسے تم لوگ کسی بچڑے کی یا کسی جانور کو پالتے ہو، اللہ رب العالمین اس کی ایسی آبیاری فرمائیں گے کہ اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر پہاڑوں کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک دوسری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پیارا ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر کسی کو اپنا مال پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر آپ کا اپنا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بیچ دیا، اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی جو رہ گیا وہ تو آپ کے وارثوں کا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں 2 فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں، اور ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، اس بندے نے جو مال خرچ کیا ہے اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما، یعنی اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ الہ العالمین، بخیل آدمی جس نے مال کو خرچ کرنے میں بخل کیا، اس کے مال کو تباہ فرما۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو آج قرض دے گا، کل اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا فرشتہ ہے وہ دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اس کو نعم البدل عطا فرما، اور الہ العالمین جو بخیل ہے جس نے مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی کی، اس کے مال میں تباہی عطا فرما۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرسل روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر میرے پاس ودیعت رکھ لے، جو حصہ میرے پاس ودیعت رکھے گا وہ جلے گا بھی نہیں، ڈوبے گا بھی نہیں اور چوری بھی نہیں ہوگا، اور جب تیری ضرورت ہوگی تو میں تجھے لوٹا دوں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے، یعنی انسان بالکل صحیح تندرست ہو اور پھر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان مالی طور پر تنگ دست ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو اور اس کو مال جمع کرنے کا شوق بھی ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اگر صحت چلی گئی، انسان کی جان پر بان آئی، پھر وہ صدقہ کرتا ہے کہ اتنا مال فلاں کا، اتنا مال فلاں کا، تو وہ تو ویسے بھی اس کے وارثوں کا ہو چکا، فلاں فلاں کا ہو چکا ہے۔ اس لیے تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ آج کل کے دور میں صدقات اور خیرات کے متعلق ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں
کہ صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی تشہیر کرنا یہ اپنے صدقے اور خیرات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آج کل یہ عوام الناس کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں ویڈیو کی صورت میں، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وہ ویڈیو شیئر بھی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو اس کا اپنے پاس ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر مخلوق کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی تشہیر کرو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر۔ ایک چیز کی گنجائش اس طرح بن سکتی ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سر عام کھل کر اعلانیہ طور پر زکوٰۃ دے، یہ سوچ کر کہ الہ العالمین نے مجھے مال دیا ہوا ہے تو میں زکوٰۃ لوگوں کو بتا کر دوں تاکہ لوگ میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے اور پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اگر وہ زکوٰۃ اعلانیہ دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ بات فرمائی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، دونوں طرح سے صدقہ کرنا اعلانیہ طور پر بھی اور مخفی طور پر بھی بہتر ہے، لیکن یہ جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے یہ کہیں پر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو مالدار آدمی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر اس نیت سے تشہیر کرتا ہے کہ لوگوں کو میرے بارے میں بدگمانی نہ ہو تو وہ اس کی اپنی نیت ہے، اس کی نیت پر شک جو ہے نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفلی صدقات جو ہیں ان کی تشہیر کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے دے دیے جائیں۔ اور پھر جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا عشر ہے یا منت مانی ہوئی ہے، کوئی منت ہے، تو یہ صدقات واجبہ میں سے آتے ہیں، اور یہ مستحق بندے کو ڈھونڈ کر دینے یہ ضروری ہیں۔ اگر ڈھونڈ کر مستحق بندے کو نہیں دو گے اور کسی ایسے بندے کو دے دو گے جو مستحق نہیں ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں ہوں گے۔ اور باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صدقات واجبہ جو ہے وہ سید ذات کو نہیں دی جا سکتے، البتہ نفلی صدقات جو ہیں، جو خیرات، عطیات، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے سید زادے کو دی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس میں دو اجر ہے، ایک صدقہ اور خیرات کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نفلی صدقات جو ہے کسی بھی ٹرسٹ کو، کسی بھی اسپتال کو یا کسی بھی ایسے ادارے کو دیے جا سکتے ہیں جو فلاحی کام کر رہا ہو، لیکن صدقات واجبہ جو ہے وہ مستحق کو دینے ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔